فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اور جن کو تم نے خوب سمجھایا گیان اور ایمان قرآن کی باتیں، اب وہ سمجھنے کو راضی نہیں، اب تم ان سے اعراض کرو۔ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ریمائنڈر سے، ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے، ہماری یاد دہانی سے منہ موڑے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتا رہے، جس کے جینے اور مرنے کا مقصد صرف دنیا ہو جائے، دنیا حاصل کرنا، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے تن من دھن کے پیچھے اپنی پوری صلاحیت لگا رہا ہے، تو اے محمد پیغمبر ایسے کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ تم نے سمجھانے کا، پہنچانے کا، اس کو ڈرانے کا حق ادا کر دیا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کی زندگی، دنیا کی زندگی کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور جو ایجوکیشن، جو علم، جو نالج، جو مائتی اور جو ڈگری اور جو کوالیفیکیشن اور جو ایکیڈمک ایئرس وہ پاس کر رہا ہے، اور جو اپنے تگ و دو اور محنت سے بچپن سے پہلی کلاس سے لے کر ڈگریاں اس نے حاصل کی ہے، اس کے علم کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا علم صرف انہیں دنیا تک پہنچا سکا، اور اس علم، اس ڈگری اور اس عہدے نے اسے صرف یہ دنیا حاصل کرنے کا بنا کر چھوڑ دیا۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، تو ایسے انسانوں سے تم تو بتا دیے، سمجھا دیے گیان اور ایمان کی باتیں، اب تم ان سے اعراض کرو۔ ان ربک هو اعلم، تیرا رب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، اچھے طریقے پر جانتا ہے۔ اعلم بمن ضل عن سبیلہ، کون سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا۔ بمن ضل عن سبیلہ، کون سیدھے راستے سے الگ راہ پر نکل گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون ابھی تک اور موت تک سیدھے راستے پر چلتا رہے گا، ہدایت پر رہے گا۔ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور جو وہ کون ایسا ہے جو اس ہدایت کے راستے کو نہیں چھوڑے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سب زمین اور آسمان کی چیزیں ایک بندہ بن کر، سچے مالک اللہ کا بندہ بن کے اس کے حضوری میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں سب اللہ کا ہے۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ برا کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے۔ ویجزی الذین احسنوا، اور جو اچھا کرتے ہیں بالحسنى، انہیں اچھا بدلہ دیا جائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کے کاموں سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب بیکار کی باتوں سے گزرتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ ادھر ذہن اور توجہ بھی نہیں ڈالتے اور گزر جاتے، اس میں شامل بھی نہیں ہوتے۔ تو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں بھول چوک سے، غلطی سے، چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی میں نو بخش لو، توبہ کرتے رہتے، سچے مالک سے معافی مانگتے رہتے۔ اوبہ اور توبہ من قریب، فوراً ابھی کیا اور ابھی پلٹ گئے اور حساب برابر کر لیا، سچے مالک سے معافی مانگ کر، توبہ کر کے، پلٹ کے، اور پکا ارادہ کر لیا کہ اب اس چھوٹے گناہ میں بھی جان بوجھ کر نہیں گروں گا۔ تو الا اللمم، جو غلطی سے چھوٹے گناہوں میں کبھی ملوث ہو جاتے۔ اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی حملہ ان کے اوپر ہوتا ہے، کوئی بہکاوا، بھٹکانا، وسوسہ، خناس ان کے دل میں آتا ہے، اور چھوٹی موٹی برائی وہ غلطی میں شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے کر لیتے ہیں، تذکروا، تو یاد کر لیتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، مالک کا ذکر، نام اسمرن کا حق ادا کرنے لگتے، مالک کی طرف لگ جاتے۔ اور ایک جگہ ہے ہم ینتصرون، اپنے آپ کی مدد کرنے لگتے شیطان کے خلاف، توبہ کے ذریعے اپنے آپ کی مدد کرتے۔ ان ربک واسع المغفرہ، سن لو تمہارا رب تو تمہیں
معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، غفور الرحیم ہے تو شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اس سخت سزا کے ڈر سے تم بار بار معافی کرو، معافی مانگو، توبہ کرو اور سچے مالک کے استغفار کرو۔ میں 1000 مرتبہ سے زیادہ سچے مالک سے میں نو بخش لو، استغفر اللہ کہتا ہوں، اور دن بھر میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہوں۔ محمد پیغمبر نے اس لیے کہا کہ موت کا ڈر انسان کو سچے مالک اللہ کی بندگی سے قریب کرتی ہے۔ معافی مانگنا یہ تو اصل بندگی ہے، توبہ اور معافی یہ تو بندگی کی مغز ہے کہ توبہ مانگتے رہنا، توبہ کرتے رہنا، سچے مالک سے معافی مانگتے رہنا۔ ان ربک واسع المغفرہ، اور بڑی وسیع مغفرت والا ہے، معافی دینے میں بہت وسیع دل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اعلم بکم، اور وہ اللہ تمہیں جانتا ہے کب سے؟ کچھ آج سے نہیں جانتا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین فیٹس کی شکل میں تھے، جب سے تمہیں جانتا ہے۔ تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، تم کب پیدا ہونے والے، جب سے تم کو جانتا ہے۔ ہوا اعلم بکم، وہ تم کو زیادہ جانتا ہے۔ اذ انشأکم من الارض، جب تم کو زمین سے مٹی کے ذریعے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے ایک چھوٹے سے پانی دھات کے ذریعے ان کی نسل پوری چلا دی۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم فیٹس کی شکل میں، جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں تھے، جب سے وہ تمہیں جانتا ہے۔ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائی مت کرو، اپنی پاکی کا اعلان مت کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ ہونے کا دعویٰ مت کرو۔ تم شیطان کے کتنے بہکاوے میں ہو، اللہ تمہیں جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم ان النفس لامارۃ بالسوء، جب یوسف علیہ السلام زنا کے گناہ سے بچ گئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ نفس تو برائی پر ڈالتا ہے، مسلسل کھینچتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے، امارہ، آمرہ بھی نہیں، امارہ بار بار حکم دیتا ہے یہ نفس برائی کا۔ الا ما رحم ربی، میرا رب جس پر رحم کرے، یہ نفس کے پیچھے بھاگنے سے وہی بچے گا۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت پارسا مت کہو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ تو جانتا ہے کہ کون بچا، کون تقوی کی راہ پر آیا، کون دنیا کی برائیوں سے بچا اور کون مالک کی پکڑ سے بچا، وہ تو جانتا ہے۔ اور یہ دل تو ہے جو انسان کو ہمیشہ برائیوں کی طرف اکساتا ہے، اور دل کے اندر یجری مجرد دم، شیطان خون کے دوڑنے کی جگہوں سے گھس کے دل کے ذریعے پورے نسوں میں سرایت کر جاتا ہے اور انسان کے اندر وسوسہ اور بہکاوا ڈالتا ہے۔ تو یہ تو شیطان کا کام ہے بہکانا، اور اللہ رحمان کا کام ہے معاف کرنا، اور سچے بندے، ایمان والے، گیانی بندے کا یہ کام ہے کہ اس نے غلطی کی یا نہیں کی، میں نو بخش لو، ہمیشہ کہتے رہنا۔ افرأیت الذی تولی، تم کیا کہتے ہو اس کے تعلق سے جو منہ موڑتا ہے؟ آگے کی ویڈیو میں سنیے۔